السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ صدر امریکہ جو بائیڈن نے 2024 کے امریکی صدارتی انتخابات کی دوڑ سے دستبردار ہونے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے اس کے ساتھ ہی اپنی نائب اور نائب صدر امریکہ کملا ہیرس کے لیے حمایت کا اعلان کیا ہے تاکہ انہیں ڈیموکریٹک پارٹی کا صدارتی امیدوار بنایا جا سکے۔ سوشل میڈیا پر جاری اپنے ایک بیان میں جو بائیڈن نے کہا ہے کہ صدارت کی بقیہ مدت کے لیے وہ فرائض کی تکمیل پر توجہ مرکوز کریں گے۔ جو بائیڈن نے مزید کہا کہ وہ اپنے فیصلے کے بارے میں اس ہفتے قوم سے خطاب بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کی دستبرداری پارٹی اور ملک کے بہترین مفاد میں ہیں۔ واضح کہ 81 سالہ صدر جو بائیڈن پر ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے صدارتی دور سے دستبرداری کے لیے شدید دباؤ تھا۔ اپنے بیان میں صدر بائیڈن نے عوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کے صدر کے طور پر ذمہ داریاں ادا کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا اعزاز رہا۔ اسی دوران جو بائیڈن نے صدارتی دور سے دستبرداری کے بعد صدارتی انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدوار کے لیے موجودہ امریکی نائب صدر کملا ہیرس کی مکمل حمایت کا اعلان کیا۔ امریکی انتخابات کی دوڑ سے جو بائیڈن کی دستبرداری کے بعد نائب صدر کملا ہیرس نے صدارتی امیدوار کی حیثیت سے نامزدگی پر ممنونیت کا اظہار کیا۔ کملا ہیرس نے اپنے بیان میں کہا کہ جو بائیڈن کی رہنمائی پر میں ان کی مشکور ہوں۔ انہوں نے تاعمر وطن کی محبت میں اور جانفشانی سے اپنے فرائض ادا کیے ہیں۔ ان کے لیے امریکی عوام کے مفادات ہر چیز سے بالاتر رہے ہیں۔ کملا ہیرس نے اپنی نامزدگی پر حمایت کے لیے جو بائیڈن کا شکریہ ادا کیا اور امید ظاہر کی کہ وہ اس نامزدگی کا حق ادا کرتے ہوئے انتخابات جیتیں گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے امریکی صدارتی دور سے دستبردار ہونے کے بعد ایلن مسک اور ایکس وینچر کیپٹلسٹ ونود کھوسلا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر عوامی جھگڑے میں مصروف ہو گئے۔ کھوسلا ایک ہندوستانی نژاد امریکی سرمایہ کار ہیں، سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف سامنے آئے ہیں اور کہا کہ ان کے لیے کسی ایسے شخص کی حمایت کرنا مشکل ہے جس کی کوئی قدر نہیں۔ جھوٹ، دھوکہ دہی، خواتین کی توہین، مجھ جیسے تارکین وطن سے نفرت ہے۔ ٹرمپ میرے ٹیکسوں میں کمی کر سکتے ہیں یا کچھ ضابطے کو کم کر سکتے ہیں، لیکن یہ ان کی ذاتی اقدار میں خرابی کو قبول کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ کیا آپ ایک ایسے صدر چاہتے ہیں جو اپنے پہلے سال میں 1 دہائی تک ماحول کو پیچھے چھوڑ دیں؟ ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے سی ای او نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ ٹرمپ ان سے نفرت نہیں کرتے۔ حقیقت میں مجھے لگتا ہے کہ وہ آپ کو پسند کرتے ہیں، اس سے ملے اور خود ہی معلوم کریں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتن یاہو کا کہنا ہے کہ چاہے امریکہ کا صدر کوئی بھی ہو، ہمارا ملک امریکہ کا سب سے مضبوط اتحادی ہے۔ ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق نتن یاہو نے واشنگٹن کے دورے پر روانگی سے قبل اپنے بیان میں جو بائیڈن کی صدارتی دور سے دستبرداری کے بارے میں اظہار خیال کیا۔ اس معاملے پر پہلی بار جائزہ پیش کرنے والے نتن یاہو نے 7 اکتوبر سے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے حملوں میں حمایت و تعاون کے حوالے سے جو بائیڈن کی تعریف کی۔ اسرائیلی وزیراعظم نے کہا کہ وہ اس دورے کے دوران جو بائیڈن سے ملنے کی امید رکھتے ہیں اور ان کا یہ دورہ اپنے طویل اور ممتاز کیریئر میں اسرائیل کے لیے اہم کام کرنے کا شکریہ ادا کرنے کا ایک موقع ہوگا۔ یورپی یونین کے ہائی کمشنر برائے خارجہ تعلقات و سلامتی پالیسی جوزف بورل نے کہا ہے کہ یونین بین الاقوامی عدالت انصاف کی رائے کی حمایت کرتی ہے اور یونین کے وزراء متعلقہ موضوع کے ممکنات پر بحث کریں گے۔ جوزف بورل نے بیلجیم کے دارالحکومت برسلز میں منعقدہ یورپی یونین وزرائے خارجہ اجلاس سے قبل ذرائع ابلاغ کے لیے بیانات جاری کیے۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی عدالت انصاف نے فلسطینی زمین پر اسرائیلی قبضے کو مکمل طور پر غیر آئینی قرار دیا اور اس کے فوری خاتمے کے لیے باہمی اتحاد و اتفاق کی رائے دی ہے۔ یورپی یونین بین الاقوامی عدالت انصاف کی ہمیشہ سے حمایت کرتی چلی آئی ہے اور عدالت کی موجودہ رائے کو بھی نہایت درجہ اہم سمجھتی ہے۔ اسرائیلی فوج نے غزہ کی آبادی سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ بڑے آپریشن سے پہلے خان یونس شہر کے مشرقی علاقوں کو خالی کر دیں۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان اوقائے آدریائی کے مطابق ان علاقوں کو خالی کرنے کا مطالبہ اسرائیل پر راکٹ داغے جانے کے بعد کیا گیا۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ انسانی علاقے قرار دیے جانے والے علاقے سے راکٹ گرینیڈز داغے جائیں اور افراد کی کارروائیوں کا سلسلہ پھر سے شروع ہونے کے خلاف پوری طاقت استعمال کی جا رہی ہے، جبکہ وہ شہری آبادی کو متحرک علاقوں سے دور رکھنے کے لیے انسانی علاقے کی حدود پر غور کر رہے ہیں۔ جرمن چانسلر اولف شولز نے کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن کا 5 نومبر کو ہونے والے صدارتی انتخابات میں امیدواری سے دستبردار ہونے کا فیصلہ تعریف کا مستحق ہے۔ اولف شولز نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا ہے کہ میرے دوست جو بائیڈن نے اپنے ملک، یورپ اور دنیا کے لیے بہت کچھ حاصل کیا۔ ان کی بدولت ٹرانس اٹلانٹک تعاون یعنی نیٹو مزید مضبوط ہے اور امریکہ ہمارے لیے ایک اچھا اور قابل اعتماد شراکت دار ہے۔ دوبارہ امیدوار کھڑا نہ ہونے کا فیصلہ قابل تعریف ہے۔ اسرائیلی فورسز کے ذریعے وسطی غزہ پر حملوں کے نتیجے میں ایک ہی دن میں مزید کم از کم 64 فلسطینی جاں بحق اور 100 سے زائد زخمی ہو گئے۔
غیر ملکی خبررساں ایجنسی کی رپورٹ میں غازہ میں وزارت صحت نے بتایا کہ بہت سے متاثرین اب بھی ملبے تلے دبے ہوئے ہیں۔ سول ڈیفنس کا عملہ ان تک پہنچنے کے قابل نہیں ہے۔ مزید بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 سے کم از کم 38,983 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں زیادہ تر خواتین اور بچے شامل ہیں، جبکہ زخمیوں کی تعداد 89,727 سے تجاوز کر چکی ہے۔ حالیہ دنوں میں اسرائیلی فوج نے النصیرات پناہ گزین کیمپ کو نشانہ بنایا ہے۔ بے گھر ہونے والے غازہ کے رہائشی تیمر ابو ارکان جو دیر البلا میں ہیں، انہوں نے بتایا کہ ہم نے نصیرات کیمپ میں دھماکوں کی آوازیں سنی ہیں اور دیر البلا میں یہاں سے دھواں اٹھتا ہوا دیکھا ہے۔ اسے آپ آخری پناہ گاہ کہہ سکتے ہیں۔ خوفزدہ کیا جا رہا ہے کہ یہاں ٹینک آ کر تباہی کر سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیراعظم بنیامین نتنیاہو کے دفتر نے کہا ہے کہ جاریہ ہفتے اسرائیلی وفد قطر جائے گا تاکہ جنگ بندی اور یرغمالیوں و قیدیوں کے تبادلے کے سلسلے میں بات چیت بحال کی جائے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے مذاکرات کاروں کی ٹیم اور سینئر سیکورٹی عہدیداروں کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اسرائیلی وفد جس کی قیادت موساد کے سربراہ ڈیوڈ برنی کریں گے، آنے والے جمعرات کو دوحہ پہنچیں گے۔ وہ قطر اور مصر کے ثالثی سے بالواسطہ بات چیت میں حصہ لیں گے۔ اس ثالثی کو امریکہ کی تائید حاصل ہے۔ بات چیت کے نئے دور میں 1 ہفتے کی تاخیر ہوئی ہے کیونکہ حماس نے 13 جولائی کو خان یونس پر اسرائیل کے حملے کے خلاف بطور احتجاج بات چیت روک دی تھی۔ اس حملے میں کم از کم 90 فلسطینی جاں بحق ہوئے تھے۔ قطر میں بات چیت کے پچھلے ادوار تاحال ناکام رہے ہیں۔ فریقین نے تعطل کے لیے ایک دوسرے کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونی گوٹرس نے کہا ہے کہ یمن میں اسرائیل کے حملے تشویشناک ہیں۔ اینٹونی گوٹرس نے اقوام متحدہ کی ویب سائٹ پر اپنے بیان میں یمن کے شہر حدیدہ پر اسرائیلی حملے کے جس میں 6 افراد ہلاک اور 80 سے زائد زخمی ہوئے، اس پر اپنے جائزہ پیش کرتے ہوئے فریقین سے اعلیٰ سطح پر تحمل سے کام لینے کی اپیل کی۔ ان کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے 20 جولائی کے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اس حملے سے بجلی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچا اور ریفائنری میں بڑے پیمانے کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اینٹونی گوٹرس نے واضح کیا کہ انہیں یمن میں اسرائیل کے حملے پر گہری تشویش ہے اور اس طرح کے حملے خطے میں مزید تناؤ کا موجب بنتے ہیں۔ روسی صدارتی پیلس کرملن کے ترجمان پیسکوف نے کہا ہے کہ ابھی بہت وقت ہے، امریکہ میں بہت کچھ تبدیل ہو سکتا ہے۔ پیسکوف نے امریکہ میں 5 نومبر کو متوقع صدارتی انتخابات سے قبل جو بائیڈن کی صدارتی امیدواری سے دستبرداری کے بارے میں کہا ہے کہ ابھی انتخابات میں 4 ماہ باقی ہے۔ طویل عرصہ ہے اور مزید تبدیلیوں کے لیے بہت کافی ہے۔ پیسکوف نے روس کے صدر پوٹن کے قبل ازیں جاری کردہ اور روس کی ترجیح جو بائیڈن ہو سکتے ہیں اس کے الفاظ پر مبنی بیان کی یاد دہانی کروائی ہے اور کہا ہے کہ انتخابات میں ابھی 4 مہینے باقی ہے اور یہ بہت سی تبدیلیوں کے لیے کافی لمبا وقت ہے۔ عراقی وزیراعظم شیعہ سوڈانی نے لبنان اور فلسطین کے خلاف حملوں کو روکنے فوری ضرورت پر زور دیا اور علاقائی تنازعات کو بڑھنے سے روکنے کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ سوڈانی کے میڈیا آفس سے جاری کردہ ایک بیان کے مطابق عراقی وزیراعظم نے یہ بات بغداد میں لبنان کے دورے پر آئے ہوئے وزیراعظم نجیب میقاتی سے ملاقات کے دوران کہی۔ بیان میں کہا گیا کہ دونوں رہنماؤں نے لبنان کو عراقی تیل کی فراہمی سے متعلق ایک 2 طرفہ معاہدے پر بھی تبادلہ خیال کیا اور خطے میں موجودہ سیاسی اور سیکورٹی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ سعودی عرب اور مصر پیٹرولیم، گیس، بجلی، قابل تجدید توانائی اور ہائیڈروجن کے شعبوں میں تعلقات کو وسعت دینے کے لیے اعلیٰ حکام کے درمیان ملاقات کے بعد توانائی کے تعاون کو فروغ دینے کے لیے تیار ہیں۔ سعودی وزیر توانائی شہزادہ عبدالعزیز بن سلمان نے ریاض میں اپنی وزارت کے ہیڈ کوارٹرز میں مصر کے وزیر پیٹرولیم اور معدنی وسائل کریم بدوئی اور بجلی اور قابل تجدید توانائی کے وزیر محمود اسمت سے ملاقات کی۔ سعودی وزارت توانائی کے ایک بیان کے مطابق ملاقات کے دوران وزراء نے دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا، جس کا مقصد اپنی قیادتوں کو مشترکہ ویژن اور اپنے عوام کے عزائم کے ساتھ اپنی کوششوں کو ہم آہنگ کرنا ہے۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود نے ایک حکم جاری کیا ہے جس کے تحت وزارت بلدیات و دیہی امور و ہاؤسنگ کے نام میں ترمیم کر دی گئی۔ سعودی خبررساں ادارے ایس پی اے کے مطابق خادم حرمین شریفین نے فرمان جاری کیا ہے کہ وزارت بلدیات و دیہی و ہاؤسنگ کا نام تبدیل کر کے اسے وزارت بلدیات و ہاؤسنگ کر دیا گیا۔ اس موقع پر بلدیات و ہاؤسنگ کے وزیر ماجد حقیل نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو وزارت کے نام میں ترمیم پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ العقیل کا کہنا ہے کہ نئے اقدامات سے مملکت کے ویژن 2030 کے اہداف کو مد نظر رکھتے ہوئے ترقی یافتہ شہری ماحول تیار کرنے کے عزم کی عکاسی ہوتی ہے۔ سعودی جنرل اتھارٹی آف سول ایویشن نے جون 2024 کے مہینے کے دوران مسافروں کی طرف سے اتھارٹی کو جمع کرائی گئی شکایات کی تعداد کی بنیاد پر ہوائی نقل و حمل اور ہوائی اڈے پر خدمات فراہم کرنے والی ایئر لائنز کی درجہ بندی کا انڈیکس جاری کیا۔ آج نیوز کے مطابق اتھارٹی نے بتایا کہ طیاروں پر مسافروں کی شکایت کے حوالے سے 900 شکایت ریکارڈ کرائی گئی۔ ان میں سب سے کم شکایت سعودی ایئر لائنز یعنی السعودیہ کی تھی۔ اس کی شرح 1 لاکھ پر 12 شکایت کی رہی اور شکایت کو بروقت نمٹانے کے لیے اس ایئر لائن کی شرح جون کے مہینے میں 99% رہی۔
مسجد حرم مکہ مکرمہ میں غسل کعبہ کی تقریب اتوار کو عمل میں آئی۔ خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کی نیابت کرتے ہوئے نائب گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ سعود بن مشال بن عبدالعزیز نے اتوار کو خانہ کعبہ کو غسل دینے کا اعزاز حاصل کیا۔ عاجل نیوز کے مطابق نائب گورنر کی مسجد حرم آمد پر سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر توفیق عربیہ نے ان کا استقبال کیا۔ اس موقع پر حرمین شریفین میں مذہبی امور کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن السدیس بھی موجود تھے۔ ترکیہ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر صدر ترکی رجب طیب اردوغان کے بارے میں اسرائیلی وزیر خارجہ اسرائیل کاٹز کی پوسٹ پر رد عمل کا اظہار کیا۔ وزارت خارجہ نے اسرائیل کاٹز کی پوسٹ کے حوالے سے ایک تحریری بیان جاری کیا۔ بیان میں اس بات پر زور دیا کہ کاٹز نے فلسطینیوں پر اسرائیل کے جرائم کو جھوٹ، بہتان اور بہبودگی کے پیچھے چھپانے کی کوشش کی ہے۔ بیان میں یہ نوٹ کیا گیا کہ ترکیہ اور صدر ترکی رجب طیب اردوغان کو نشانہ بنانے والی اسرائیل کی گندی پروپیگنڈا سرگرمیوں اور نفسیاتی آپریشن کی کوششیں غیر نتیجہ خیز ثابت ہوں گی۔ اقتدار پر رہنے کے لیے غزہ میں تقریباً 40,000 فلسطینیوں کا قتل اور علاقائی جنگ چھیڑنے کی خواہاں نتنیاہو حکومت کے ارکان کے خلاف بین الاقوامی عدالتوں میں مقدمہ چلایا جائے گا۔ بنگلہ دیش میں سپریم کورٹ نے ملازمتوں میں کوٹا سسٹم پر عمل درآمد روک دیا ہے، لیکن طلباء نے پھر بھی احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ آج پیر کو بھی ملک گیر ہڑتال کی کال دی گئی تھی۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق بنگلہ دیش میں متنازع کوٹا سسٹم کے خلاف سپریم کورٹ کے حکم پر کوٹا سسٹم میں تبدیلی کے باوجود طلباء نے ہڑتال اور احتجاج جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد بنگلہ دیش میں سڑکیں تو پرسکون ہو گئی، لیکن طلباء رہنماؤں نے اس وقت تک مظاہرہ جاری رکھنے کا عزم کیا ہے جب تک کہ حراست میں لیے گئے تمام افراد کی رہائی نہیں ہو جاتی اور جن اہلکاروں نے مہلک کریک ڈاؤن کا حکم دیا تھا وہ مستعفی نہیں ہو جاتے۔ دوسری طرف حکومت نے احتجاج کو دبانے کے لیے فوج طلب کر کے غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر رکھا ہے۔ سپاہی بنگلہ دیش بھر کے شہروں میں گشت کر رہے ہیں، جبکہ مواصلاتی بلیک آؤٹ بھی کیا گیا ہے تاکہ بیرونی دنیا تک معلومات کے بہاؤ کو سختی سے روکا جا سکے۔